سوئے ہوئے مسلمانوں کو جا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جنگ چھڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے، اپنے خیمے سے باہر نکلے تو پوچھا یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری تو آپس میں صلح ہو گئی، یہ جنگ کیوں چھڑ گئی؟ انہی منافقین میں سے چند منافقین آگے بڑھے اور آ کر کہا یا امیر المؤمنین، امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا، سوئے ہوئے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دی۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئی، خیمے میں معلوم کرایا یہ جنگ کیوں چھڑی ہے۔ وہاں پر بھی انہی منافقین میں سے چند اوباش آگے بڑھے اور جا کر کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا۔ امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا فرمایا؟ ان دونوں کے اقوال کو دیکھیں، دونوں حضرات نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا خون نہیں بہائیں گی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ادھر امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک علی مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن اگر دونوں حضرات دوبارہ ایک دوسرے کے پاس قاصد بھیج کر معلومات کرا لیتے تو اتنی شہادتیں نہ ہوتی۔ اسی جنگ کے اندر، ایک جنگ میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں صحابہ بھی شامل ہیں۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ 10,000 مسلمان شہید کیوں ہوئے؟ اتنی بڑی جنگ کیوں چھڑی؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف غلط فہمی۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ہم پر حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ امی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ہم پر حملہ کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے مسلمان شہید ہو گئے، حتیٰ کہ امی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر بچایا۔ تو اسی لیے پاکستان کو چاہیے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے، افغانستان کی حکومت کو مجبور کرے، جو بھی غلط فہمیاں ہوں وہ غلط فہمیاں دور کرے، اور مسلمانوں میں یہ دیکھنے کہ افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں، وہ اس طرح ہیں، وہ اس طرح ہیں، وہ اس طرح ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کام افغانستان کے تمام مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ چند اوباش لوگوں کا ہے، چند شرارتی لوگوں کا ہے، چند ایسے لوگوں کا ہے جو امریکہ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، غیروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، حقیقی مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے افغانستان کی مکمل پوری حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح پاکستانی حکومت کو بھی نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ یہ سوچ دینی چاہیے کہ دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھ کر مذاکرات سے غلط فہمیاں دور کریں تاکہ نقصان سے بچ جائیں۔ اس میں نقصان، جب دو مسلمان ممالک آپس میں لڑتے ہیں، نقصان دونوں کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے کتنی فوجی شہید ہو گئے، ایک ایک فوجی کتنی مشکل سے تیار ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ایک ایک فوجی پر خرچ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، تو بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے، وہ شہید ہو رہے۔ کہاں پہ شہید ہو رہے؟ آپس کی جنگ میں، آپس کی لڑائی۔ تو اسی لیے تمام مسلمانوں سے، تمام پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ افغانستان کی پوری حکومت کے خلاف بات نہ کریں، بلکہ ان اوباش کے خلاف بات کریں جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ وہ صرف چند لوگ ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ شہید کون ہے؟ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ جو ظالم ہے وہ تو شہید ہو ہی نہیں سکتا، جو مظلوم ہے وہ شہید ہو سکتا ہے۔ جہاں تک
ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اس میں زیادتی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے پاکستان پر۔ پاکستان تو جوابی کارروائی کر رہا ہے، افغانستان کی طرف سے، افغانستان کے چند اوباشوں کی طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ظالم ہے اور پاکستان مظلوم ہے، اور پاکستانی فوج جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ شہید ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اس میں یہ بھی کہہ